ایمان والے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو نرمی والا، محبت والا، ہمدردی والا، دوسرا پہلو ہمت والا، جواں مردی والا، بہادری والا، حوصلے والا، اور باطل طاقتوں کا پنجہ اور کلائی موڑ دینے والا۔ یہ دونوں پہلو ایمان والے کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ ایمان والا یا تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تسبیح کر رہا، مناجات کر رہا، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے، یہ خانقاہ ہے تسبیح و مناجات کرنا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ رسم شبیری حضرت علی یہ مرتضیٰ کی طرف اشارہ ہے، ان کا شبیر لقب تھا حضرت علی کا، جو ان کی بہادری تھی اس بہادری کو دیکھ کر ان کا لقب اور نام ایک یہ بھی تھا شبیر۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یہ جو فقیری اور غریبی میں جو لباس ہے، یہ صرف دل پکڑ کر بیٹھ جانا، یہ تو بزدلی ہے۔ ایمان والے کی دونوں شان ہونا۔ اور آگے کہا ہے تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی۔ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو پچھلے جمعے آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور اس آیت کے ضمن میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو، جب بھی تمہاری لڑائی کسی فرقے سے ہو، اذا لقیتم فئۃ، فئۃ جماعت کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کا مقابلہ کسی بھی جماعت سے مال و دولت کے لیے نہیں ہوگا، یہ بات پچھلے جمعے عرض کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کا مقابلہ باطل طاقتوں سے ہوگا، ظالموں سے ہوگا، کفر و شرک میں مبتلا لوگوں سے ہوگا۔ تو ایسی صورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ 5 کام کرنے ہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اذا لقیتم فئۃ، یہ فئۃ کا لفظ سنگولر ہے، یعنی واحد ہے، یہ ورڈ ایک پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک ہی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کا مقابلہ الگ الگ طرح کے خیالات اور الگ الگ طرح کی باطل طاقتوں کے ساتھ ہو رہا، تو گویا فئتن کے بجائے فئات سے ہے، ہم اس کی تشریح اس طرح کر سکتے ہیں۔ بہت ساری جماعتیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، آپ کو کچلنے اور دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، کوئی ایک جماعت نہیں ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پہلی بات فثبتوا، تم نے ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو جہاں محبت اور ہمدردی انسانیت کے تئیں اپنے اندر رکھنی چاہیے، الفت رکھنی چاہیے، بھائی چارہ رکھنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، نفرت اور دشمنی کا جواب محبت اور پیار سے دینا چاہیے۔ ایک طرف یہ سکھاتا ہے اسلام کے جب باطل سامنے ہو اور دشمن تمہارے سامنے اور تم کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تم سے رشتے کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، یا تم کو تمہارے ساتھ غلط طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، تو اس وقت تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم معاف کر دو، تم درگزر کر دو، تم ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، جو نہیں دیتا تم دو، جو تم سے رشتہ کاٹے تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم کو محروم کرے تم ان کو دو، جو تمہیں سلام نہ کرے تم انہیں سلام کرو، جو تم کو نہ بلائے تم انہیں بلاؤ۔ اسلام ایک طرف یہ محبت والا، ہمدردی والا، بھائی چارے والا، انسیت والا، پیار والا میسج اور سندیش دیتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ نرم رویہ نہیں اپنانا ہے، کبھی گرم بھی ہونا ہے۔ یعنی مومن کو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اخلاق کریمانہ اخلاق ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیشہ نرم رہے۔ اخلاق کا مطلب ہمیشہ نرم رہنا یہ نہیں ہے، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو نرم ہونے کی وہاں آپ نرم ہو جائیے، اور جہاں ضرورت ہو گرم ہونے کی وہاں آپ گرم ہو جائیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اخلاق صرف نرمی کا میسج نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیشہ شرافت، کریمی، جہاں آپ کو ہمت اور جذبے اور حوصلے سے اور بہادری سے ڈٹ کے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے، وہاں بھی آپ اخلاق دکھائیں، وہ اخلاق جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی پیار، محبت، مٹھاس، تو ظاہر ہے کہ سامنے والا آپ کو پتہ ہے اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ تو ایسے موقع پر ماں باپ کو پتہ ہے کہ بچے کو 1 مرتبہ سمجھانا ہے، 2 مرتبہ سمجھانا ہے، 10 مرتبہ سمجھانا ہے، کیا ماں باپ ہمیشہ بچے کے ساتھ وہی نرم لہجہ اپنائیں گے؟ تو بچہ اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہو یہ طریقہ ہے کہ باطل طاقتیں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ جہاں ضرورت ہو نرم ہونے کی وہاں نرم ہوئیے، اور جہاں ضرورت ہو گرم ہونے کی، بہادری کی، حکمت اور دانشمندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، بڑی سوچ بچار کے ساتھ آگے بڑھنے کی، وہاں آپ بہادری دکھائیے۔ مسلمانوں کو یہ سبق پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ
جب باطل طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہے، آپ کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے اپنا رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے فَاثْبُتُوا، ڈٹے رہو، سمجھوتا مت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما رہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں اے نبی آپ تھوڑے کچھ نرم پڑ جائیں، یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، تھوڑے آپ پیچھے سرک جائیں، یہ بھی پیچھے سرک جائیں گے، تھوڑا آپ سمجھوتا کر لیں، یہ بھی سمجھوتا کر لیں گے، تھوڑا آپ صلح کر لو، یہ بھی صلح کر لیں گے۔ ایسے موقع پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا قل یا ایھا الکافرون، سن لو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کریں گے اس کی جس کی تم کرتے ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے جس کو تم مانتے ہو، ہم ان کے سامنے ذرہ برابر جھکیں گے نہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، ہم ان سے پرارتھنا اور وندنا نہیں کریں گے جن سے تم کرتے ہو، ہم اتنا بھی ایک ڈاٹ اور ایک ذرے کے برابر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں ایمان کا مسئلہ ہو، جہاں قرآن کا مسئلہ ہو، جہاں شریعت کا مسئلہ ہو، جہاں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا مسئلہ ہو، ہاں سماجی خدمات میں ہم سمجھوتا کریں گے، سماجی خدمات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سوشل ورک میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے کوئی بھی مدد درکار ہوگی ہم اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ ہو ایمان کا اور کفر کا، جب مسئلہ ہو ایمان اور شرک کا، جب مسئلہ ہو ایمان اور نفاق کا، تو اس وقت آپ نے یہ اعلان کر دینا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو، میں اپنے دین پہ چلوں گا، اگر تم اپنے دین پہ چل رہے ہو تو میں اتنا نرم یا یہ بزدلی یا یہ مصلحت اور حکمت کا نام دے کر اس کا لبادہ اڑا کر کے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں جو آپ کر رہے ہو، جہاں شرک کا شائبہ آ جائے، جہاں نفاق کا شائبہ آ جائے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام کر لو، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس میں بار بار آیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک ہی ترجمہ ہے، ایک ہی میننگ ہے، پھر بار بار کیوں آ رہا ہے؟ پھر ایسی آیت بار بار کیوں آ رہی ہے؟ ایک ہی مفہوم ایک آیت سے ادا ہو گیا۔ یہاں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے کہ اے ایمان والو، تم یہ اعلان کر دو کہ نہ ماضی میں ایسا میں نے کیا ہے، نہ پریزنٹ میں ایسا کرنے والا ہوں، نہ فیوچر میں مجھ سے ایسی امید رکھو، نہ میں نے کیا ہے، نہ میں ابھی کروں گا، نہ آئندہ کبھی کروں گا۔ اس لیے یہ بار بار آیات اس طرح کی آئی۔ ایمان والے کی ایک ہی شان ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں، افلاک کہتے ہیں فضاؤں کو، اسپیس کو، خلا کو، وسعت کہتے ہیں اس کی کشادگی کو، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ جہاں اس کی ضرورت پڑی ایمان والا یہ کرتا ہے، اور جہاں تکبیر مسلسل کی ضرورت پڑی وہاں وہ تکبیر دیتا ہے۔ جہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے وہاں یہ، اور جہاں تسبیح کا، تو ایمان والے کی یہ شان ہے دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ایمان والا اسی کو دین سمجھے بیٹھے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دین نہیں ہے، صرف یہ دین نہیں ہے. آپ کو جہاں آپ کے اخلاق یہ ہو کہ آپ میں محبت ہے، پیار ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، غم گساری ہے، لیکن باطل کے ساتھ بھی آپ سمجھوتا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کی نمازیں، تسبیح، مناجات کچھ کام کی نہیں. ایمان والے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو نرمی والا، محبت والا، ہمدردی والا. دوسرا پہلو ہمت والا، جواں مردی والا، بہادری والا، حوصلے والا، اور باطل طاقتوں کا پنجہ اور کلائی موڑ دینے والا. یہ دونوں پہلو ایمان والے کے پاس ہونا چاہیے. اسی لیے کسی علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. خاک کہتے ہیں مٹی کو. ایمان والا یا تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تسبیح کر رہا، مناجات کر رہا، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. نکل کر خانقاہوں سے، یہ خانقاہ ہے تسبیح و مناجات کرنا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری حضرت علی یہ مرتضیٰ کی طرف اشارہ ہے. ان کا شبیر لقب تھا حضرت علی کا، جو ان کی بہادری تھی، اس بہادری کو دیکھ کر ان کا لقب اور نام ایک یہ بھی تھا، شبیر. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ جو فقیری اور غریبی میں جو لباس ہے، یہ صرف دل پکڑ کر بیٹھ جانا، یہ تو بزدلی ہے. ایمان والے کی دونوں شان ہونا. اور آگے کہا ہے تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. رہبانی کہتے ہیں وہ جو حضرت عیسیٰ کے دور میں چند لوگ بیابانوں میں چلے جاتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے، غاروں میں اور گفاؤں کے اندر چلے جاتے تھے اور خدا کو یاد کرتے تھے، اور دنیا سے بے غرض بے مطلب کوئی لینا دینا نہیں. نہ شادی کرتے تھے، نہ بیاہ کرتے تھے، نہ رشتہ داری رکھتے تھے. جنگلوں بیابانوں کے اندر چلے جاتے تھے اور دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں. دین اسلام میں یہ نہیں ہے. نبی نے اس کو پھینک دیا. نبی نے یہ کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی سادھوگیری نہیں ہے، اسلام میں کوئی یہ سنت اور مہنت والی جو حیت ہے یہ نہیں ہے. اسلام میں برابری ہے. دین ہے ایک طرف تو اتنا ہی دنیا ہے. تم نے دیندار بھی بننا ہے، تم نے دنیا دار بھی بننا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کا اثر ہم پر بھی ہوا کہ ہم نے یہ سلوگن ڈال دیا اور لگا دیا چاروں طرف کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. ایک دم واہیات قسم کا اور شریعت کی غلط ترجمانی والی سوچ کا یہ نتیجہ ہے. یہ انگریزوں کا دیا ہوا ٹائٹل ہے. یہ بڑا جان بوجھ اور سوچ سمجھ کر بڑی پروپیگنڈے کے ساتھ یہ لقب دیا گیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا مینس ایمان والا. ایک طرف وہ تسبیح اور مناجات اور مسجد میں سجدہ کرتا ہے، تو دوسری طرف باہر نکل کر ایمانداری کے ساتھ بڑا بزنس مین بھی بنتا ہے، بڑا کاروباری بھی بنتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر باطل طاقتوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے اور سیاست میں بھی اترتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کھیل رچا کہ یہ سیدھے سادے لوگوں کا، شریف النفس لوگوں کا، بھولے بھالے اللہ والوں کا، ان کا سیاست سے کیا لینا دینا.
جھوٹ ترجمانی ہے، غلط ترجمانی ہے، غلط بیانی ہے، یہ شریعت کو چھپانے والے لوگ ہیں، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی یہ کوالٹی ہے۔ اگر شریعت کو جانتے، اگر قرآن و حدیث پر گہری نظر ہوتی تو جتنا بڑا وہ دیندار اتنا ہی بڑا سیاستدان۔ نبی بہترین سائنٹسٹ اور بہترین سیاستداں تھے اور لوگوں کو ویسا بناتے بھی تھے۔ صحابہ بڑے سیاستداں تھے۔ آپ بتائیے، اگر چاروں طرف کیچڑ ہے تو آپ لوگوں کو کہے کہ ادھر کیچڑ ہے، آپ نہیں جانا، آپ پر چھینٹے پڑ جائیں گے کیونکہ آپ صاف ستھرے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیچڑ صاف کس سے ہوگا؟ کیچڑ کے سارے کیچڑ جمع ہونے سے ہوگا یا ادھر کچھ پانی جائے گا تو کیچڑ چھٹے گا؟ صاف ستھرا پانی اگر وہاں سے بہے گا یا اس میں چلا جائے گا تو کیچڑ خود بخود صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ سیاست کو صرف کیچڑ سمجھتے ہیں اور کیچڑ والے لوگ ہی ادھر جائیں، گندی سیاست والے لوگ جائیں، اچھی سیاست والے لوگ اگر ادھر نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے کیچڑ ہی ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ڈٹے رہو، جمے رہو اور اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیے کچھ سوشل ورکر ایسے ہیں جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، دینداری سے کوئی تعلق نہیں، حکومتوں سے لڑتے ہیں، سیاست میں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، شرابی جواری ہے، وذکر اللہ والی صفت نہیں ہے، ڈٹے ہوئے ہیں حکومت اپوزیشن کے سامنے لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن دونوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے کہ جہاں آپ کو قدموں کو باطل طاقتوں کے سامنے جمانے کی ضرورت ہے وہاں تمہارے دل میں خوف خدا اور اللہ کا ذکر بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں طاقت نہیں ہے تو آپ باطل کے طاقتوں کے سامنے کتنے ہی ڈٹ جائیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس دونوں ہتھیار ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھو کچھ جماعتیں ایسی بنی جو صرف ذکر پہ، اذکار پہ، تسبیح پہ، دین پہ، قرآن پہ، شریعت پہ، کہ ایمان پہ، یقین پہ، اس پر محنت ہوئی اور یہ والا میدان کارزار باطل طاقتوں سے دامے درمے سخنے جس طریقے سے قلم سے بول سے جو مقابلہ کرنا تھا نہیں کیے تو آج ظاہر ہے کہ کتنے ہی سالوں گزر گئے کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے صرف دل پر محنت کی، قدموں کو جمانے پر محنت کی نہیں۔ تم نے اپنے قلم کو مضبوط نہیں کیا، تم نے اپنی سائنس کو مضبوط نہیں کیا، تم نے اپنے دل و دماغ کے اندر سارے علوم کو نہیں اتارا، سارے فنون کو نہیں اتارا۔ آپ مقابلہ کر ہی نہیں پا رہے، آپ صرف اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں۔ نفس ایک وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، ایک نفس اور شیطان وہ ہے جو آپ کے سامنے انسان کی شکل میں ایک بہروپیہ ہے، ایک وہ ہے، وہ بھی شیطان ہے۔ تم کو اپنے اندر سے شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے وذکر اللہ، اور تم کو باہر کے شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے فَاثْبُتُوا، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ اس کو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ دونوں پہلو ایمان والے کے ہونا چاہیے۔ اس کے آگے جو باتیں ہیں اور 3 رہنمائی انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔